الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا ستائش و تعریف دے پاک کلمے اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک و عمن والہ دی ذات و صلوات انگنت اور لاکھ اعداد درود و سلام میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساقی کوثر پیغمبر اسود احمر احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی دی. بزرگان کرام برادران اسلام انتہائی احترام لائق عزیز برخورداران علماء کرام محترمہ ماؤں بہنوں دیو بیٹیوں، میں تساں دے سامنے سورۃ الرعد دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی توحید کا ذکر ہے. اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر یکموں پیش مبعوث فرمائے اور ہر پیغمبر نے کیڑی بات کا تذکرہ کیتا ہے، ہر پیغمبر نے کی بات کیتا ہے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور ہم نے ہر امت کے اندر نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اور انہوں نے پیغام کی تھی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ توحید مرکز ہے عبادات کا، توحید منبع اور مرکز ہے۔ سمجھو انسانی جسم کے اندر جس طرح سارے وجود کے اوپر سادہ درجہ ہے، توحید ہے۔ توحید پیارے پیغمبروں نے اور العظم نبی شانہ والے عظمتاں والے ہے، توحید کے پاداش اندر انہوں نے ماریا گیا، کٹیا گیا، نکالیا گیا، انہوں نے خلاف پروپگنڈے ہوئے، انہوں نے ذبح کیتا گیا، قتل کیتا گیا، مارا کھا دیا، کہتے واسطے توحید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، وہ نعمتاں دیکھو، سوچ کے دیکھو نعمتاں ہوگیاں تھوڑے جسم کے اندر ہی ایسی نعمتاں نے کہ تسی انہاں نوں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب دی نعمتاں گنیاں جان بے شمار ہو سکتی ہے۔ اپنے وجود وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود وچ غور کر کے دیکھ لو۔ کھانے اگر نہ ہو تو پھر کان نے اگر نہ ہو تو پھر اکھاں گئیاں تے جہان گیا، کان گئے تے راگ گیا، تے جے ٹنگ ہون تو نہ ہون تو پھر ٹنگ گئے تے سوال گیا۔ گویا کہ نعمت ہے اللہ پاک کا سارا انسان جو دیتا ہے اس نے ساریاں اودیاں نعمتاں الحد نے، انہاں دا شمار ہی نہیں۔ لیکن خدا کا شکر کرو اللہ نے سانوں مسلمان بنایا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تہاڈا نام اللہ نے مسلمان رکھیا ہے، اور مسلمان کا کام ہے توحید کا پرچار۔ مسلمان جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیتا انتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرا سونیا تیرے ساری نبوت دا محور ملت ابراہیمی ہے۔ جدو اللہ نے فرمایا ابراہیم بڑے بڑے نہ ہو گئے اتار دے ہو، مٹی پھاسے والے وچ پہلے لگتے نے، پلیتی آندی ہے، ناخن اتار دیتے۔ فرمایا موچھیں کاٹو، لبے کٹاؤ، پانی پیون لگا وچ ٹوک دیا، بیماری بن دی۔ فرمایا سونا بھی پالے تو رات کو سمجھ لگے ہیں، جدو نہاؤ کنگھی پھیرو، درمیان وچوں مانگ کڈو، مسواک بھی کرو۔ یہ سانو اسلام کتھوں ملا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں عمر کافی ہو گئی ہے، انج کرو ایتھوں پہاڑا تیبر لے لو، تیبر پہاڑا جاؤ، جا کے باہر اپنا خطرہ کر کے آؤ۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تہاڈا نام انہاں نے رکھیا، انہاں دی نبوت، انہاں دی توحید، انہاں دی مارا، انہاں دا ہجرت کرنا، انہاں دے اللہ نے شب و فرات دین اسلام دا محور ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہوتا بے شمار نعمتاں شماری ہوندی ہے۔ آ دیکھو من جملہ انعامات وچوں والذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ ہی ذات ہے، اس بغیر اور کوئی نہیں۔ یریکم البرق خوفا وطمعا، جب بارشاں آندیاں نے ادوں بدل بھی گرجدے نے، چمکدے بھی نے، بدل گرجدے بھی نے، نالے چمکدے نے، وہ تانوں بجلیاں وکھاندا ہے کدے واسطے؟ خوفاً تانوں ڈراؤن واسطے، وطمعا تے نالے تما۔ مقامی لوگ کہتے ہیں ساری فضل ہوئے گی، سارے دانے زیادہ ہوں گے، گلے کی برکت ہوئے گی۔ جڑا مسافر ہے وہ بیچارہ کہتا ہے
بارش پہ جائے گی گڑے پہ جائیں گے راستہ مسدود ہو جائے گا میں کیویں منزل مقصود پہنچے گا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال وہ اٹھاتا ہے پارے پارے بوجھل بدل جدو پانی بھر جاتا ہے تو نیوے آ جاتے جدو پانی بھرتا ہے نیوے آ کے بستے نے اور تواڈے واسطے بدلاں دا پانی یکدم ہوتا بحر عمیق کا دروازہ کھل جائے اور ساڈا مکان نہیں رہ سکتا سبحان اللہ کیسی بارش برستی ہے نقصان بھی نہیں ہوتا آج جڑے گڑے پیندے نے یہ عذاب الہی ہے اللہ اور پھر اس بارش نال کی ہوندا ہے غلہ ہوندا ہے اللہ دی رحمت پالتا ہے بیج کو پالتا ہے بیج کو مٹی کی تریکیب کو اور اٹھاتا ہے دریاؤں سے بادلوں کو سحاب کون لایا کھینچ کر پشم سے باد سازگار موسم یہ کس کا ہے یہ نور اللہ پاک نے اسی پھر کی کرتے ہیں زمین وتر آنی لوا لینے ہمیں بدارے کھلا لینے تو سواگا پھیر دینا ایک کہتے ہیں سین سواگا پھیرے سین سواگا یعنی ایک سین سواگا پھر سین دوسری پھر سواگا پھر دانے بیٹھ چھپا کے حضرت آ جانے ہیں لکھاں منہ دے من دانے زمین کھلا دیتے ہیں پھر کی ہوتا ہے یہ شگوفہ ہوتا ہے پھر ساڑھے بدے بندہ تیار ہوتا ہے سبحان اللہ دانا اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا پھر اللہ انہوں کی دیتا ہے درجے دیتا ہے اللہ کسی نے آکھیا کہاں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے مٹا دے ان کانا للہ کان اللہ لہو ان توازع للہ رفع اللہ جنہیں اپنا بمار لیا جنہیں اپنا بجھتا لیا رب دے سامنے اللہ انہیں بلندی عطا کرتا ہے اتنے درجے دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے نام کا دیکھو میرے احسان رادہ غور کرو میں بدلے آنا پارے پارے اور نیوے ہو کے واسطے نے سبحان اللہ اور بدل اٹھتا ہے پھر بول دے رہے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا جو شخص بادل کی آواز سن کر یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ یہ جو ہے ایسے پاک ہے اللہ تسبیح بیان کرتا ہے اس کی رعد رعد کیا ہے ورعد وبرق گرج چمک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک بادل بھیجتا ہے فرمایا بڑے خوبصورت طریقے نال برستے نے نالے بڑے اچھے طریقے نال ہنستے نے جن جو چمک ہوتی انہاں دا ہنسنا بھی بڑا خوبصورت انہاں دا بولنا بھی بڑا خوبصورت جو گرجدے نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ دی حمد دی کون رعد کڑک اللہ کی تعریف دی الملائکہ جو فرشتے بھی من خیفتہ ہی ان کو ڈرتے نے فرشتے بھی اللہ کو ڈرتے نے فرشتیاں دی جماعتاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے ایک ایسی جماعت ہے جڑی سجدے پئی او قیامت تک سجدے ہی پئی رہے گی ایک ایسی جماعت ہے فرشتیاں دی او جناب قیامت کھڑے رہے او قیامت ہی کھڑے رہن گے اللہ کئی رکوع کرنے اور رکوع ہی پڑے رہن گے لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ دی حکم دی فرما برداری کرتے رب دی نافرمانی نہیں کرتے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ رعد فرشتہ پیدا کیتا ہے چار منہ نے ایک انسان ورگا ایک گرجا ورگا ایک شیر ورگا اللہ اکبر اور یہ فرشتہ ہے جدو دو محلہ آنا ہے وہ دیکھیں گرد نکلتی ہے میرے آقا فرما دینے ایک دفعہ بدر گرجیا میرے آقا جلدی آپ تشریف لے گئے گھر اور گھبراہٹ دے عالم آئے واسطے کوئی ہٹ پر اللہ دا خوف
جڑا رب دا خوف کرے اللہ انہوں دو جنت عطا فرما دے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا رب دے سامنے کل قیامت کا دن کھڑے ہو کر گیا اللہ انہوں دو جنت عطا فرمائے گا میرے آقا دے خوف خدا دے حال دے میرے آقا خوف خدا اللہ اکبر اندر گئے نے حجرہ عائشہ دے اندر جڑا کپڑا اتے لینا اودی جگہ تے ہور کپڑا کوئی لے لیا ہے اے پریشانی دا حال ہے آپ فرماتے ہیں پھر پڑھتے ہیں جڑا شخص باطل کرتے اور اے پڑھے وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ جڑا اے پڑھے او دے تے کڑک نہیں پیدا اونوں کڑک نہیں پیدا اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے بھیجا یا اس آدمی کو بلا کے لیا مگر میرے آقا نے فرمایا جا میرا صحابیہ اور جڑا بندہ ہے انہوں بلا کے لیا پہلے کہتا ہے حافظ صاحب یا رسول اللہ وہ بندہ بڑا مغرور ہے وہ بندہ بڑا مغرور ہے اور وہ بہت زیادہ متکبر ہے یا رسول اللہ میں نوٹ کو نہ بھیجو میرے آقا فرمایا جا لیا انہوں بلا کے جا کے کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہ کی جواب دینا ہے اگر کون رسول کون اللہ من رسول من اللہ اللہ کون ہے رسول کون ہے ایک اور یہودی آیا اس کا نام ہے ربیہ الزبد مفسران لکھا ہے مفسرین نے کہ اربد رین آئے اربد بے ربیہ یہ کہتے نہیں زین آئے الزبد بے ربیہ وہ یہودی الزبد بے ربیہ کہتا ہے دسو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں کہتے اے دسو اللہ تعالیٰ تانبے دا ہے اللہ تانبے دا ہے یا پتل دا ہے یا کیڑی چیز ہے یہ نا فخر غرور نال حافظہ بھائی کہتا پہ رسول اللہ دی نافرمانی کرنے والا پیارے پیغمبر دے سامنے اپنی عقل کے چلنے والے اپنی زندگی نو کامیابیاں سمجھنے والے دنیا دی فانی زندگی عیش و بہار نو فانی زندگی نو کامیابی سمجھنے والے کون اللہ اور اللہ کیسا ہے فکر ہے اللہ پاک دے بارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اجے وہ گل کردا پیا گل دی نامکمل اجے مکمل نہیں ہوئی یہ نامکمل بات ہے جب تم آسمان تو بدل آیا اور او دے وچوں بجلی کڑکی اور او دی سیدھی کھوپڑی اتار کے رہ گئی اور زمین اوپر ڈھیر ہو گیا اس طرح ہی میرے عزیزو اللہ دے بارے جنہاں نے جھگڑے کیتے نے محمد رسول اللہ دی زندگی میں اللہ نے تباہ و برباد کا ہلاک کر دیتا تو فیل بن عامر آیا وہ کہنے لگا اسی مسلمان ضرور ہو جانے ہیں لیکن دس تیری نبوت میں جو سانو حصہ کی ملے گا ایتھے دا دریاؤ پار تے قوم ایگی کہندے تانوں ہورا دیواں گے تانوں مال دیواں گے تانوں منال دیواں گے تانوں موج بہار تے دیواں گے ایتھے ہورا ایتھے دنیا دی ہورا ملنی ہے اللہ اے محمد اگر اسی تیرے ایمان لے آئیں گے سانو تیری نبوت کا کی حصہ ملے گا آپ نے فرمایا جو حال دوسرے مسلمانوں کا وہی حال تہاڈا کہنا نہیں پھر میں نہیں مسلمان ہوں گا انکار مینوں کچے پکے دا وارث بنا لے حصے دار ٹھہرا لا تے پھر میں مسلمان ہو جانا فرمایا اے تیری جڑی ہے نا در اے تیری آرزو اے تیری دل وچ ہی رہ جائے گی تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی کہنا تھا اس نے اپنی توہین سمجھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اللہ کے بارے جھگڑا کر دے میرا کا فرماتے ہیں تو تیری آرزو تیری ڈیزائر پوری نہیں ہو سکتی کہنے کا تیرے پتہ نہیں میری طاقت دا میں عرب دے جنگل سارے لشکراں نال بھر دیواں گا میں عرب دے جنگل لشکراں نال بھر دیواں گا میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا تینوں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی تینوں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عزبد ایک دفعہ عزبد تے عامر یہ دو مدینے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھگڑے نے جھگڑا کر دیا جڑا تھی نا عامر انہوں کو اپنی بات وچوں ناکامی اپنے ایم اندروں ناکامی ہوئی نبی علیہ السلام دھمکی دے کے نکل گیا کہتا یاد رکھ میں ملک عرب
مدینہ تو منورہ جہاں تے مدینہ ہے میں اینو اینیاں لشکراں نال گھیر دیواں گا میں تھوڑی زندگی تنگ کر دیواں گا میرا آقا فرماندے نے اوتھے اپنے گھر پہنچنا بھی کہ نہیں اے رستے میں آیا بجلی آئی کڑکی یکدم اس نو زمین دے اندر راہ کر کے جلا دیتا اس ویلے ایت نازل ہوئی اللہ فرماندے نے هو الذی یریکم البرق اللہ ہوئے جڑا تانوں بجلیاں دکھاندا ہے خوفن کما اجلال واسطے وطمع اور تمے واسطے وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ بوجھل بادل اٹھاندا ہے اور عادی نے سمودی جڑی قوم نے پیغمبراں دی نافرمانی کیتی توحید دا اقرار نہ کیتا اور غرور کیتا نبیاں نو ماریا انہاں نو ملکوں در بدر کر دیتا آدیاں سمودیاں دی اللہ تعالیٰ نے جو طوفان بھیجیا اور کو بڑے خوش ہوئے کالیا بدل دیکھ آپ صاحب جتنا تہاڈا منہ نا اس نکر جو بدل چڑھتا جے انہوں کہتے نے اللہ بکر مار بدل بکر مار او آدی سمودی قوم دے جو بکر مار بدل چڑھیا تو کہنے لگے قالوا هذا عارض ممطرنا یہ کالیاں پٹانے ساڈے دے بارش برسے گی اللہ فرماتا ہے نہیں بارش نہیں بل ہوا مستعجلتم به فيه ريح وعذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها جدو جناب بدل چڑھیا جدو اللہ دا عذاب آیا تے او عادی دا سمودی نے پٹھ کے ہوا نے پٹھ کے جدو ماریا انہا اعجاز نخل خاویہ 60 قد لمبے گل انہاں دے 60 قد جدو پٹھ کے اللہ دے عذاب نے انہاں ماریا انج پہ جویں کٹی ہویاں کھجوراں دے تنے پے ہوندے اللہ پاک دنیا نو جنہاں نے دنیا دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری نہیں کیتی دنیا دے اندر اللہ نے تباہ و برباد کیا پیارے پیغمبر دا احسان فراموش نہ بناؤ خدا دا شکر کریے اپا میرے آقا نے دعا مانگی ہے یا اللہ آتیاں سمودیاں ماں کو میری قوم نہ تباہ کرے میرے آقا سیدے پہ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونے اٹھ فرمایا یا اللہ میں یہ عرض کیتیاں نے قبول فرما رہا ہے فرمایا سونے جو ہونا میں کر دینا یہ دولت چاہیے ہے آ جڑا او پہاڑ ہے سارا سونے دا میں بنا دینا اور جا کے دیکھو وہ پہاڑ جو ہے نا وہ ہے سنہری لگتا ہے یعنی سونا ہی ہے سارا میرے آقا فرمایا نہیں یہ تو آنکھیں یہ تیری قوم واسطے میں تیری امت واسطے بخشش کا دروازہ کھول دینا معلوم یوہر گھر جب تک کوڑو نہ بچے اس وقت تک تہاڈی توبہ جڑی میں قبول کرنا تیری امت میرے آقا دی دعا دی برکت ساڈی توبہ آخری سال تک بھی اگر توبہ کریں گے ساڈی توبہ نہ قبول کر لے گا میرے آقا دی دعا دی برکت جب تک سارے عذاب نہیں آندے مگر ساڈے اعمال یہ خلود و یہود جڑے نے ساڈے نوں سامنے کے شرماندے نے کہ ساڈے عمل کیسے نے عزیزو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی یوشک علی الناس زمان میری امت ایسا زمانہ آئے گا میری امت اوپر ایسا دور آئے گا لا یبقا من القرآن الا رسمہ قرآن رسم توڑی پڑھا جائے گا ولا یبقا من الاسلام الا اسمہ تے نام دے لوگی مسلمان رہ گا پھر مساجدہم عاملتوں وہی خراب من الہدا بڑی بڑی بلند بالا مسجداں بڑے بڑے ادارے ہون گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی یہ ہدایت جو پھر پیدا ہوں گے آتے تو فرمایا علماءہم شر من تحت حدید السماء آسمان دی تھوڑی تھلے ساری دنیا نالو مولوی علماء پہلے ہون گے علیہ باللہ اللہ کو پناہ مانگی فرمایا او جنہوں کو ہدایت نکلی ہے وہ آپ ہی پیڑے ہونے قربے قیامت ہے دیدو
اقترب للناس حسابهم، حساب قریب ہے، ہم فی غفلت موردون، غفلتوں اعراض اسی نے دیکھا یہ جہان میٹھا، یہ جہان میٹھا اگلا کنے میٹھا دیکھی جائے گی جرمانہ خدا ہے بندے قرآن سامنے ہے، حدیث مصطفیٰ سامنے ہے، فرمان مصطفیٰ سامنے ہے، اصلا پھر بھی حدیثانو قولانا ٹال کے حدیثانو قولانا ٹال کے نہیں ہماری اللہ حضرت امام ابو حنیفہ صاحب کہو رحمت اللہ ہے شاگرد پوچھتے ہیں حضرت جی تہاڈا کی مذہب ہے؟ آپ فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، کون سانو حدیث اذا صح الحدیث فهو مذہبی، فرمایا جی استاد جی حضرت جی جدوں تہاڈا فرمان آ جاوے حدیث دے نال ٹکراوے، فرمایا اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فرمان دیوار نال مارو، محمد مصطفیٰ دے حدیث تے عمل کرو۔ اس واسطے میرا آقا نے فرمایا ہے کتاب الفطر دے اندر لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن رسمی طور تے جناب خوشبوئاں لا کے کئی اس نو کپڑے پہنا کے بڑے بڑے قیمتی خوشبو ٹنگ رکھا، جو لاؤ گے نا وہ 70 سالاں دی دوبار اتے جمدی ہوے گی۔ قرآن کی کہتا ہے تاکوں سے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں، جدتان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، یوشک علی الناس زمان، پھر کتے کیسا دور آئے گا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن رسمی کو بھی پڑھا جائے گا، ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کا رہے گا۔ اللہ اج نام کے مسلمان، قوم کے مسلمان ختم، نام کے مسلمان تو کون ہے؟ مسلمان کی دلیل کی میرا پیو بھی مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، میرا اکڑا مسلمان، اور ستے پیڑیاں مسلمان کلمہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور قبر کے اندر فرشتے کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہا لا ادری، پتہ نہیں میرا رب کون، من نبیوں کا نبی کون؟ وہ کہا لا ادری، میرا نبی کون؟ مالی نبی تیرا دین کیا؟ وہ کہا لا ادری، میرا دین کیا؟ اسلام حاصل کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاکہ بچوں کو جماعت وہ لوگ وہ بندے وہ بچے ساری دنیا نالوں بہتر ہے من شتیا جڑا قرآن پڑھے پہلو پھر پڑھائے۔ سبحان اللہ، میرا دل کرتا ہے بچے نو کھڑا کر کے یہ پیروں تے کلیاں دینا، کیوں انہوں نے حافظ قرآن اے جڑے حافظ قرآن نے جو قال لصاحب القرآن، حافظ قرآن قیامت کے دن آواز آئے گی اقرا، پڑھ میرے بندیا میرے تاریہ پڑھ وقت رکھے تے جنت کے دروازے چڑھ دا، تیری آخری منزل اوتھے ختم ہوے گی جتھے من نہ دی سیل۔ خیرکم تواڈے وچوں او لوگ بہتر نے، نہ کوئی ایم اے، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی دولت مند، کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا قرآن پڑھے پہلو آپ پھر اگے پڑھا دے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا ہے خیرکم اللہ اکبر کنتم خیر امہ، تسی یہ بہترین امت۔ دیکھو تورات انجیل وہ اثر ہی نہیں رہا، لیکن قرآن کریم قیامت تک رہے گا۔ کوئی یہ زبر تو دیر تو زبر جزم نہیں تبدیل ہو سکتی، جزم اور کمن دے پڑھ
ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھنا بھائی ایاک نستعین ایاک نعبد نہیں پڑھنا تو پڑھ لیں گے ہوئے ایاک کس لے کے آتے ہیں ایاک ہے انا نحن نزلنا الذکر انا نحن انہیں زمان دیتی ہے سپریم کورٹ ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ اے بھارت کی میں اپنے سنگے نہیں تو جنہیں مادی مارا کھالو تو آدھوں میں اپنا عرش معلہ دا سایہ عطا فرماؤں گا مارا کھاؤ پلیز ماؤں برداشت کرو تو آدھوں میرے عرش معلہ دا سایہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ صاحب نے شروع جلال کے تاکہ مکو سے ٹائم ہے میں بھی ہوں تمہاری کوئی اجازت مانگنا اللہ پاک کو دعا کریے اللہ تعالیٰ میں لوں تو پانو صاحب لوں جو میں پڑھیا ہے میں سنایا ہے میرے سمیت ہم سب نیک عمل کرنے توفیق دا